السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 21ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے جنت الفردوس میں جانے کا باعث بنا دے۔ 21ویں پارے میں سورۃ العنکبوت جاری ہے۔ اس کے آغاز میں اس کی بقیہ 25 آیات، آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 69 تک وہ آج کے پارے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 3 صورتیں مکمل ہیں آج کے پارے میں۔ ایک سورۃ الروم ہے، اس کی 60 آیات ہیں۔ اسی طرح سورہ لقمان ہے جس کی 34 آیات ہیں، اور اسی طرح سورۃ السجدہ ہے، اس کی 30 آیات ہیں۔ یہ تینوں مکمل صورتیں آج کے پارے میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سورۃ الاحزاب کی پہلی 30 آیات بھی آج کے پارے میں شامل ہیں، جبکہ سورۃ الاحزاب کی کل آیات 73 ہے، بقیہ اگلے پارے میں۔ جہاں تک سورۃ العنکبوت کے مضامین کا تعلق ہے، اس میں اس کا بنیادی موضوع ہے ایمان کی آزمائش۔ اور ایمان کی آزمائش یعنی ہو نہیں سکتا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ ایمان دے اور پھر اس کی آزمائش نہ کرے، آزمائش نہ ہوتی۔ پھر اللہ کریم نے آزمائش کے اعتبار سے اس حوالے سے 5 نبیوں کا اور ان کی اقوام کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد دلائل توحید دیے ہیں اور کچھ ہدایات دی ہیں کہ آزمائش میں کامیاب ہونے کا طریقہ بتایا ہے۔ جہاں سے 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ ایک تو تلاوت کلام کیا کرو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کو دی جاتی ہے اس کو پڑھا کرو، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیا کرو۔ تو اس کا مطلب ہے جو اتلو تلا یتلو سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا بھی ہوتا ہے اس کا معنی، اور اس کا معنی پڑھ کر سنانا بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب پیچھے چلنا بھی ہوتا ہے، اور مطلقاً تلاوت کرنا، پڑھنا، وہ بھی اس کے معنی ہے۔ اور جب کوئی شخص یہ کرتا ہے تلاوت کلام تو اس میں ایک تو اجر و ثواب اللہ سے لینا ہوتا ہے، پھر معانی پر تدبر و تفکر بھی ہوتا ہے، پھر اس میں پڑھانا بھی شامل ہے، بعض نصیحت، یہ سارے اس کے مقاصد ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کی وحی جو ہے اس کو پڑھو بھی، سمجھو بھی، آگے سمجھاؤ بھی اور آگے پہنچاؤ بھی۔ یہ کام کرو گے تو آپ آزمائش میں پورا اترو گے۔ اور دوسری چیز ہے نماز، واقیم الصلاۃ، نماز کا حکم بھی ہے اور ساتھ اس کی حکمت بھی بتائی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ بے حیائی کا مطلب ہوتا ہے حد سے آگے بڑھ جانا، فحشاء۔ منکر کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو معروف یعنی نیکی کے خلاف ہے۔ تو برائیوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے یعنی حد سے گزر جانے سے نماز بچا لیتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر تو پھر بہت ہی بڑی چیز ہے۔ انسان اگر ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، نماز بھی اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے۔ پھر آگے ان کے جو منافقین اور جو مشرکین ہیں ان کا اس مطالبے کا ذکر کیا ہے جو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مطالبے کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک وہ مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی خاص معجزہ، ہمیں حصی معجزہ ملتا، وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، رب کی طرف سے کوئی واضح معجزہ کیوں نہیں ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم۔ سبحان اللہ، یہ قرآن بطور معجزہ کافی نہیں ہے جو ان کے اوپر تلاوت کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت سے بھرپور ہے، یہی معجزے کے طور پر کافی ہے۔
پھر آیت نمبر 56 سے 69 تک ہجرت اور رزق کا وعدہ ہے. ہجرت کی اہمیت بتائی گئی ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے، فایای فاعبدون، بندگی میری کرنی ہے، چاہے اس سرزمین پہ رہو چاہے اس سرزمین پہ رہو، جس سرزمین پہ بھی جانا پڑے بندگی اللہ کی کرنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہجرت جو ہے وہ لازمی کرنی ہے. موت اگر آ جائے تو موت تو کسی جگہ بھی آ سکتی ہے. رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے اور وہ رزق مل کر رہے گا. اور رازق وہی ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے. تو تمہیں اپنے رزق کیوں فکر ہو گئی؟ جب ہجرت کر کے جاؤ گے تو اللہ وہاں بھی رازق ہے. پھر مشرکین مکہ کا عقیدہ یہاں بیان کیا ہے کہ ان سے آپ پوچھ کے دیکھو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے، رزق کون دیتا ہے، کون تنگ کرتا ہے، آسمان سے پانی کون برساتا ہے، اور جس سے مردہ کھیتی دوبارہ پھر سے زندہ ہو جاتی ہے. یہ سارے سوالات ان سے پوچھو. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا جواب ہوگا کہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے. جب پیدا کرنے والا اللہ ہے، مدبر کائنات اللہ ہے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کدھر یہ لوگ الٹے پھرے جاتے ہیں. اللہ اکبر. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، فرما دیجیے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں. بل اکثرهم لا يعقلون، ان میں سے لوگ عقل نہیں رکھتے. یہ وہی عقیدہ ہے جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ سورہ مومنون میں بھی ہے، سورہ عنکبوت والا یہی عقیدہ سورہ مومنون میں بھی بیان ہوا ہے، سورہ زخرف میں بھی، سورہ یونس میں بھی، اور یہاں سورہ عنکبوت میں مختلف جگہوں پہ بیان ہوا ہے. اور گویا وہ یہی سمجھتے تھے کہ کرنے والا اللہ ہی ہے، وہ یہی سمجھتے تھے. پھر وہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں یا اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اس سے وہ مشرک ٹھہرے. پھر فرمایا کہ اصل زندگی آخرت کی ہے. سبحان اللہ. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی جو ہے وہی ہے جو آخرت میں ہے، اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو. پھر مشرکین کے عقیدے کا تضاد بتایا ہے کہ جب یہ کسی کشتی پر سوار ہوتے ہیں نا تو وہاں کوئی طوفان وغیرہ آ جائے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو خالص اللہ کو پکارتے. فلما نجاہم الی البر، جب اللہ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے بدبخت ہیں. پھر آخر پہ اس صورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مشقتیں اٹھاتے ہیں اللہ کے دین میں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے رستے میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس سے اللہ راہیں کھول دیتا ہے. وإن اللہ مع المحسنین، اور جو ہر وقت نیکی کا کام بہتر سے بہتر کرتے ہیں وہ محسن ہوتے ہیں، اور جو محسن ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. سورہ روم ہے. سورہ روم مکی صورت ہے اور اس میں بھی دلائل نبوت دیے گئے ہیں. لہو و لعب اور دنیا کو ہیچ قرار دیا گیا ہے. ہجرت کی ترغیب اس میں بھی ہے. پچھلی صورت میں بھی ہجرت کی ترغیب تھی، اور مصائب پر ہجرت اور صبر کی تلقین ہے. ہوا یہ کہہ لیجیے کہ دین کے بنیادی حقائق اس میں بتائے گئے ہیں. حق اور باطل کی جنگ کا فلسفہ ہے. واقعہ یہ ہوا تھا غلبت الروم، کہ اس وقت دنیا بائی پولر تھی. دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک سلطنت کسریٰ تھی، ایک سلطنت روما تھی. اور ان دونوں سلطنتوں کی یعنی فارس اور روم کی دو سلطنتیں، ان کی آپس میں لڑائیاں رہتی تھیں، اور کبھی وہ جیت جاتے تھے کبھی وہ جیت جاتے تھے. ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں رومی ہار گئے اور فارسی جو ہے سلطنت فارس والے جیت گئے. وہ مجوسی تھے. سلطنت فارس کے لوگ جو ہے مجوسی تھے اور رومی جو تھے وہ عیسائی تھے. تو مسلمانوں کا جو طبعی رجحان تھا وہ عیسائیوں کی طرف تھا. تو جب مجوسی جیت گئے اور رومی ہار گئے تو اس پر مشرکین مکہ نے بڑا شور مچایا اور انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ غلبت الروم، رومی ہار تو گئے ہیں. فی ادنی الارض، قریب والی زمین میں، ہم من بعد غلبہم سیغلبون، ان قریب یہ پھر غالب آ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ یہ جو رومی ہیں یہ جیت جائیں گے اب مجوسیوں کے مقابلے. فی بضع سنین، کچھ ہی سالوں میں یہ ہو جائے. اس پر کہتے ہیں کہ جب وہ
مکالمہ ہوتا تھا، بحث و مباحثہ ہوتا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگا لی کہ جناب وہ جیتیں گے، اور کتنے سالوں میں جیتیں گے؟ 7 سال میں جیتیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ 7 سال کی ابو جہل کے ساتھ تھی، یا ابی بن خلف کے ساتھ تھی، اور کسی ابی بن خلف کے ساتھ تھی، تو شرط جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ابوبکر 7 نہیں 9 کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فی بضع سنین، اور جو بضع کا لفظ ہے یہ 9 تک بولا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے 9 سالوں میں تو لازماً فتح ہوگی، تم بھی اپنے 7 کی بجائے 9 سال کی کر لو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بعد میں فتح دے دی، اور اسی حوالے سے، اسی واقعے کے حوالے سے دنیاوی و اخروی کامیابی کی بشارت دی گئی ہے، اور دلائل توحید و آخرت دیے گئے ہیں، اور قوانین الہی یہ بتایا گیا ہے کہ کائنات میں جو کچھ جاری ہے یہ قوانین الہی ہیں۔ ظاہری زندگی سے اندازہ نہ کرو، آخرت کی فکر کرو۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ لوگ ظاہری زندگی کی ٹیپ ٹاپ دیکھتے ہیں کہ بس یہ بن گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، آخرت کے بارے میں وہ غفلت کا شکار ہے۔ حالانکہ آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 8 سے لے کر 27 تک آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں کہ آخرت کا وقوع پذیر ہونا ممکن بھی ہے، معقول بھی ہے، اور ضروری بھی ہے کہ لازماً آخرت وقوع پذیر ہو۔ اس میں پھر دلائل الوہیت دیے گئے ہیں، ثبوت قیامت کے دلائل دیے گئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور قیامت میں فرمایا کہ اہل ایمان اور اہل کفر کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، سب الگ الگ کر دیے جائیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ سارے خوشی کی زندگی میں ہوں گے، اور جو بدکار ہوں گے وہ سارے کے سارے عذاب کے اوپر حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے پھر دلائل توحید ہیں، 6 جگہ اللہ کریم نے لفظ آیت کی تکرار کی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا، فرمایا پہلی وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلقکم من تراب، پہلی نشانی یہ ہے اس کی کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، سبحان اللہ۔ پھر چلتا پھرتا بشر بنا دیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، پھر تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تمہارا باہمی لتسکنوا الیہا، تاکہ تم باہمی ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو۔ پھر زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، پھر تمہارے زبان اور رنگ مختلف قسم کے بنائے، کسی کی کوئی زبان، کسی کی کوئی زبان، کسی کا کوئی رنگ۔ پھر فرمایا رات آرام کے لیے، دن رزق کا ذریعہ بنایا، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر بجلی دکھاتا ہے، سبحان اللہ، جب بجلی چمکتی ہے تو ساتھ خوف آتا ہے، ساتھ امید لگتی ہے۔ فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ پھر بارش سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندگی عطا کرتا ہے، اس میں سے کھیتی نکلتی ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ بغیر سکون کے آسمان بنایا ہے اور بغیر سہارے کے زمین بنائی ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ تمام کائنات اللہ کی فرما بردار ہے، سبحان اللہ۔ کل لہ قانتون، سب اللہ کی فرما بردار ہے۔ اور وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ذات ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، یعنی دوسری دفعہ پیدا کرنا تو آسان ہے۔ حدیث قدسی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے یہ جو ابن آدم ہے مجھے گالی دیتا ہے اور مجھے جھٹلاتا ہے۔ کذب ابن آدم وشتمنی، اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھے جھٹلایا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ وہ جس طرح اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ پیدا نہیں کرے گا۔ جو یہ کہتا ہے نا دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، وہ گویا اللہ کو جھٹلاتا ہے، حالانکہ دوسری دفعہ پیدا کرنا وہ تو آسان ہے۔ کما بدن ولیس اول الخلق بیاہن علی من اعادتہ، دوبارہ پیدا کرنا تو آسان ہوتا ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ واما شتمہ ایاہ، اور دوسرا جو گالی دیتا ہے میرے، یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ کی اولاد ہے۔ جب یہ کہتا ہے نا اللہ کی اولاد، یہ مجھے گالی دیتا ہے۔ وانا الاحد الصمد لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد، میرا تو کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اوپر نیچے کوئی نسل نہیں ہے۔ پھر مشرکین سے کہا ہے کہ تم اپنی مثال دیکھو، تم شرک تو کرتے ہو، ذرا اپنی مثال دیکھو۔ مثلا من انفسکم، اپنی مثال۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، تمہارا جو غلام ہے تم اپنے غلام کو اتنے پیسے دے دو گے، اتنا امیر کر دو گے کہ تمہارے برابر ہو جائے؟ کوئی بھی شخص اپنے غلام یا نوکر کو اتنے پیسے دے دے گا کبھی کہ وہ اس کے برابر ہو جائے؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔
تو کیسے تم نے خیال کر لیا کہ اللہ نے اپنے شریکوں کو مخلوق کو برابر کر لیا؟ تم نے کیسے یہ سوچا؟ تخافونہ کخیفتکم انفسکم، تمہیں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ برابر نہ ہو جائے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اللہ تعالیٰ اسی طرح کھول کھول کے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو اور عقل کرو۔ اللہ اکبر۔ آگے آیت نمبر 30 سے 45 تک اہل ایمان کو ہدایات دی گئی ہیں اور مشرکین کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ توحید قبول کر لو، اسلام دین فطرت ہے، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اپنا چہرہ جو ہے دین فطرت کی طرف سیدھا کرو بس۔ اور یہ کون سا دین ہے؟ یہ دی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہی دین فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بنایا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، لوگ بہانے بناتے ہیں جی 21ویں صدی ہے جی، یہ اب یورپ کا زمانہ ہے جی، فلاں کا زمانہ ہے، مغرب کا زمانہ، مشرق کا زمانہ، فلاں علاقہ فلاں علاقہ۔ اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، فطرت اللہ نے بنائی ہے اور اللہ نے کبھی خلقت میں تبدیلی نہیں فرمائی۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت لوگوں کی جانتی نہیں۔ پھر فرمایا فرقہ واریت سے جب بچو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین نہ ہو جاؤ، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جو لوگ اپنے اپنے گروپ بنا لیتے ہیں، فرقہ واریت کرتے ہیں، دھڑے بندیاں بنا لیتے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے آپ میں خوش ہوتا ہے کہ ہم بڑے جناب ٹھیک ہیں، اپنے آپ کو وہ ٹھیک کہتا ہے۔ فرمایا یہ جو لوگ بھی دین کے اندر فرقہ واریت کرتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر آگے انسانی نفسیات کا تذکرہ ہے کہ جب اس کو مصیبت، جب نعمت ملتی ہے تو یہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ فرحوا بہا وإن تصیبهم سیئۃ بما قدمت ایدیہم اذا هم یقنطون، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ کریم نے رزق کا بنیادی فلسفہ بتایا ہے، سود کے ساتھ سود ملا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال بڑھ جائے۔ فلا یربو عند اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ کبھی نہیں بڑھتا، کبھی سود بڑھتا نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ بقرہ میں اللہ فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ تو جو سود کو مٹاتا ہے تو سود بظاہر جتنا مرضی پھلتا پھولتا نظر آ جائے، حقیقتاً اور اصلاً اور آخر کار اس کا نقصان ہوتا ہے۔ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو کہ اس سے اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، تو اس سے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا بڑھا کے دیتا ہے۔ یہ فلسفہ یہی ہے۔ آگے فرمایا کفر و معصیت کی نحوست یہ ہے، جو لوگ کفر میں مبتلا ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، اس سے زمین میں فساد پھیل جاتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے خشکی اور تری کے اندر بگاڑ پیدا ہو۔ اللہ لیذیقہم بعد الذی عملوا، ان کے بعض اعمال کا کچھ بدلہ چکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ عذاب نہیں ابھی اللہ کا ہے، لعلہم یرجعون، اللہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ واپس آ جائیں۔ آگے آیت نمبر 46 سے 54 تک قدرت الہیہ کے مظاہر بتائے ہیں، خشک ہوائیں بشارت دینے والی ہیں، ومن آیاتہ ان یرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، یہ سارے کے سارے دلائل توحید ہیں۔ اور فرمایا مجرموں سے انتقام کی جو تاریخ ہے، اللہ فانتقمنا من الذين اجرموا، جتنے بھی مجرم تھے تاریخ میں ان کو تاریخ دیکھو، وہ بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ بارش سے بھری ہوئی ہوائیں اور بھرپور بارش ہوتی ہے، مایوسی کے بعد لوگ جو ہے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو، جیسے مردہ زمین سے کھیتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض بعد موت آخر میں لوگوں کو زندہ کرے گا۔ پھر فرمایا کہ وہی ذات ہے جو ضعف کی جگہ قوت عطا فرما دیتی ہے، اور وہی ذات ہے کہ جو اتنے سارے جو مظاہر فطرت ہیں وہ نشانی کے طور پر دیتی ہے، لیکن لوگ ایسے ہیں کہ دلائل توحید کے بیان کے باوجود انکار کرتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر طرح کی ہم نے مثالیں بیان کی ہیں، سب کچھ سنتے ہیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، آپ جب ان کو کوئی آیت سناتے ہیں، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، وہ کہتے ہیں یہ تو جھوٹ ہے، یعنی سادہ سمپلی انکار کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ ایسے ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو بے علم اور بے سمجھ لوگ ہیں ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ آگے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اور ڈٹے رہیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آگے سورہ لقمان ہے، سبحان اللہ۔
سورہ لقمان کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ویسے تو عقیدہ توحید ہی ہے، اس میں کچھ ہدایات بھی دی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ نیا نہیں ہے۔ یہ بچہ کس کے ساتھ ہے بھائی؟ اس کو پکڑ لینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عقیدہ توحید جو ہے نیا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے جو بڑے بڑے عقلاء تھے اور دانا تھے ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ عقیدہ توحید تاریخ میں یہی رہا، لہذا ایک عقل مند آدمی جس کا بڑا شہرہ تھا، لقمان حکیم، ایک دانا لقمان، اس کا قصہ اللہ کریم نے سنایا ہے کہ اس نے بھی اپنے بچے کو جب نصیحتیں کی تھیں تو اس نے سب سے پہلے نصیحت یہ کی تھی کہ ان الشرک لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کسی کو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم۔ تو ابتدا میں قرآن کی حقانیت ہے، پھر اہل ایمان اور اہل کفر کا فرق ہے، پھر غافل کر دینے والی چیزوں کا تذکرہ کیا۔ من الناس من یشتری لہو الحدیث، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غافل کر دینے والی چیز، لہو الحدیث کا مطلب ہے غافل کر دینے والی باتیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فحش لٹریچر، گانا بجانا۔ امام قرطبی کہتے ہیں جھوٹی کہانیاں اور لغو باتیں اس میں شامل ہیں۔ جو لوگ اصل دین چھوڑ کر اور غافل کر دینے والی چیزیں خریدتے ہیں، اس میں ڈرامے بھی ہیں، اس میں سارا جو لٹریچر ہے، گانا بجانا جو ہے، ہر سب کچھ ہے۔ بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے نضر بن حارث کے بارے میں، اور نضر بن حارث جو تھا اس نے کرتوت یہ کیا تھا کہ وہ شام سے مغنیات لے کے آیا تھا، گانے بجانے والیاں لے کے آیا تھا، اور جب اس کو پتہ چلتا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیل رہی تو وہ گانے کی محفل کراتا تھا، اور گانے کی محفل اس لیے کراتا تھا کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف متاثر ہونے کی بجائے گانے والی محفل کی طرف آئے۔ تو فرمایا یہ ان لوگوں کی طرف ہے، فرمایا لیضل عن سبیل اللہ، یہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹائیں، ویتخذھا ھزوا، اور اللہ کے دین کو یہ مذاق بناتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہذا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جو دین سے غافل کر دینے والی ہوں وہ رسوا کن۔ لقمان حکیم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو دانائی عطا کی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، لقمان کو ہم نے دانائی عطا کی تھی تاکہ وہ شکر کرے۔ اور یہ لقمان کون تھے؟ نبی تو نہیں تھے، بہت سارے لوگوں نے بحث کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکیم تھا، دانا تھا، ہم نے اس کو حکمت دی تھی کہ شکر کرے، اور اس کا مطلب ہے شکر کا اور دانائی کا تعلق ہے۔ جس نے دانائی حاصل کرنی ہے نا وہ شکر کیا کرے، تو جو شکر کی عادت ڈال لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دانائی عطا فرما دیتا ہے۔ کون تھا لقمان؟ اس کا چرچا تھا، شہرہ تھا عربوں میں، لیکن تاریخ میں یہ کون تھا شخص اس کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں۔ بعض نے کہا کہ سوڈان یا یمن کا حکمران تھا، بعض نے کہا قاضی تھا، بعض نے کہا مفتی تھا، بعض نے کہا کہ نہیں یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں قاضی تھا، بعض نے کہا کہ نہیں بڑھئی یا درزی تھا، بس مختلف یعنی اس کے بارے میں خیالات ہیں۔ بات یہ ہے کہ حکیم تھا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اس کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، اور دانا کے طور پر مشہور۔ کہتے ہیں کسی نے سوال کیا لقمان حکیم سے کہ تمہیں حکمت کیسے ملی؟ اس نے کہا 4 چیزوں سے، سچائی، امانت، اور فضول باتوں سے پرہیز، اور خاموشی۔ یہ 4 چیزیں میں نے کی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ بہرحال لقمان نے اپنے بیٹے کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو وصی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، اور نصیحت کیا ہوتی ہے؟ جس میں خیر خواہی ہوتی ہے۔ اپنے بیٹے کو خیر خواہی کے ساتھ نصیحت کی تو سب سے پہلے نصیحت کی کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کسی کو ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم۔ پھر والدین سے اس نے سلوک کرنا، والدین سے اس نے سلوک اس صورت میں بھی کرنا اگر وہ برائی کا حکم دیں، شرک کا بھی حکم دیں۔ اللہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، والدین کا اتنا درجہ ہے کہ والدین اگر مشرک ہوں اور آپ کو شرک کا حکم بھی دے رہے ہو تو
فرمایا فلا تطعهما، ان کی یہ بات تو نہیں ماننی شرک والی، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا کے باقی معاملات میں ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرنا۔ پھر فرمایا کہ برائی جو ہے نا، اچھائی ہو یا برائی ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو تو وہ کسی چٹان میں کسی پہاڑ کے اندر چھپا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی لے آئے گا، اللہ سے مخفی نہیں، وہ پھر بھی سامنے لے آئے گا۔ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے منع کیا کرو، صبر کا مظاہرہ کیا کرو، عظیمت کا کام ہے یہ، عظمت لوگ ذالک ان ذالک من عزم الامور، لوگوں کو حقیر سمجھ کر منہ نہ موڑا کرو، ولا تصغر خدک للناس، یہ ہوتا ہے گال پھلا لینا، یوں کر کے منہ پھیر لینا۔ فرمایا کہ لوگوں کو حقیر سمجھ کر تکبر سے گال نہ پھلایا کرو، یعنی ان سے منہ نہ موڑا کرو، اکڑ کر نہ چلا کرو، چال میں میانہ روی، آواز میں اعتدال، سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ کریم نے وہ نصیحتیں بیان فرمائی ہیں جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ بڑا شاندار نصاب ہے تربیت کا کہ اگر بچوں کو یہی رکوع پڑھا دیا جائے تو بہت ساری نصیحت اس کے اندر ہے۔ آگے پھر آیت نمبر 20 سے آخر تک دلائل توحید ہیں، صفات الہیہ کی وسعت بتائی گئی ہے کہ صفات الہیہ کتنی ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اگر دنیا کی جتنے درخت ہیں نا زمین کے، لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، جتنے درخت ہیں نا زمین کے، یہ درخت کلمے بن جائیں، اور جتنے سمندر ہیں زمین پہ یہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، بلکہ جتنے سمندر ہیں ان کو اتنے 7 سمندر اور ہو جائیں، 7 گنا، وہ سارے سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کی درخت قلم بن جائیں، اور ہمیشہ یہ قلم لکھتے رہے، قلم گھس جائیں گے اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی صفات ختم نہیں ہو سکتی۔ اب ما نفذت کلمات اللہ، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا کہ زمین و آسمان سب کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، یہ شمس و قمر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر قیامت سے ڈراوا دیا گیا ہے کہ دنیا کے دھوکے سے بچو، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا 5 چیزیں جو ہیں، دنیا جو ہے دھوکے کی چیز ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، دھوکے باز شیطان تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وینزل الغیث، بارش وہ برساتا ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ وہی جانتا ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل کو کیا ہوگا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کس جگہ پہ جا کے اس نے مرنا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یہ سارے کام، یہ 5 چیزیں کہتے ہیں امور غیب میں سے۔ آج کل لوگوں نے اس میں شور مچایا ہوا ہے۔ ایک تو ماں کے پیٹ میں الٹرا ساؤنڈ کر کے وہ پتہ کر لیتے ہیں کہ اس میں لڑکا ہے کہ لڑکی، لہٰذا یہ صرف اللہ تو نہیں جانتا، ہم بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے۔ اور یہ الٹرا ساؤنڈ سے تو زیادہ جنس کا ہی پتہ چلتا ہے نا کہ بیٹا ہے کہ بیٹی، وہ بھی بعض اوقات غلط ہو جاتا ہے، بیٹی کہی ہو تو بیٹا ہو جاتا ہے، وہ غلط ہو جاتا ہے۔ لیکن باقی وہ کیسا ہے، وہ اس کا رنگ گورا ہوگا کہ رنگ کالا ہوگا، وہ کس طرح کا ہوگا، اس کی وہ شقی ہوگا، سعید ہوگا، بدبخت ہوگا، نیک بخت ہوگا، جتنی باتیں ہیں ما فی الارحام کے اندر وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ محکمہ موسمیات والے بارش کی پیشین گوئی کر دیتے ہیں کہ بارش ہونے کے نہیں، یہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو محکمہ موسمیات والے وہ آثار کی وجہ سے کرتے ہیں، کبھی ان کی بات ٹھیک ہو جاتی ہے، کبھی ان کی بات ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن ہوگی بارش کے نہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ آگے سورہ سجدہ ہے، سورہ سجدہ کے اندر توحید اور قیامت کے دلائل ہیں اور آزمائش پر صبر و استقامت۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت ہے کہ رات کو سورہ ملک کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ پڑھتے تھے۔ امام بغوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اس میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے، اور قیامت جمعہ کو آنی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے تاکہ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہو جائے۔ بہرحال اس میں مومنین کے خشوع و خضوع کا ذکر ہے، اور کفار کے انکار کا ذکر ہے، ضد اور حق دھرمی کا تذکرہ، اور
اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، خالق ہی مدبر کائنات بھی ہے اور انسان کا خالق بھی وہی ہے، اور تخلیق انسانی کے کچھ مراحل بیان کیے گئے ہیں، اور پھر منکرین قیامت کا رد ہے، اور مجرمین کی ذلت کا اجمالاً بیان ہے کہ مجرم قیامت والے دن کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، رب کے سامنے یوں سر جھکائے کھڑے ہوں گے مجرم، اور ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں تم واپس بھیج دے، نعمل صالحا، اب ہم جا کے نیک عمل کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیں، ولیکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اللہ فرماتا ہے میں نے بھی تو سچا قول دیا ہوا ہے کہ جہنم کو میں نے بھرنا ہے، تو جہنم ہی تو بھری جائے، امتحان اسی لیے، لہٰذا امتحان کے نتیجے میں جو لوگ ناکام ہوں گے ان سے جہنم بھری جائے گی۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جن لوگوں نے قیامت والے دن کو بھلا رکھا ہے ان کو کہا جائے گا کہ آج چکھو عذاب کا مزہ، اللہ وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، چکھو وہ ہمیشگی کا عذاب جو تم کرتوت کرتے رہے۔ پھر آگے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے کہ بستر سے الگ رہ کر رب کو پکارتے ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور عذابوں کے خوف سے اور جنت کی امید رکھ کے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو کچھ ہم ان کو رزق دیتے ہیں وہ سارا خرچ کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ مومن اور کافر کا انجام ایک جیسا نہیں، أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، یہ دونوں تمہارا کیا خیال ہے، مومن اور فاسق کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کا انجام ایک جیسا ہو۔ پھر فرمایا کہ جہنم میں جائیں گے نا جب کافر، وَأَمَّا الَّذِينَ، اچھا یہاں سے میں جب دیکھتا ہوں نا، اللہ کو پتہ ہے واللہ عالم، یہ آیت جو ہے یہ مجھے بہت عجیب سی فیلنگ دیتی ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کسی جان کو یہ پتہ نہیں کہ ہم نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک والی کون کون سی چیز چھپا رکھی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے نتیجے میں جو وہ عمل کرتے رہے۔ بہرحال عمل تک کا تعلق تو ہے، لیکن اس کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے، کیونکہ عمل کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا تھا سددوا وقاربوا، عمل ٹھیک ٹھیک کرتے رہو، لگے رہو، وَاعْلَمُوا، اور ساتھ یہ یاد رکھو کہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا، جنت میں کسی نے جانا ہے تو الا ان یتغمدنی اللہ من الرحمہ، کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا؟ فرمایا میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتا، تو پھر کیسے جانا ہے؟ رحمت سے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو چھوٹا موٹا ٹوٹا پھوٹا عمل کرتے ہیں، اگر اللہ کی رحمت ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے، اور یقیناً اپنی لپیٹ میں لے لے کہ جب ہم اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تو پھر اللہ نے ہمارے لیے جو کچھ رکھا ہے، آنکھ ادھر بند ہوگی تو ہم حیران رہ جائیں گے اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ رکھا ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال آگے کفار کے بارے میں فرمایا ہے، جو کفار ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا، اور پھر ان سے کہے گا، وہ نکلنے کی کوشش کریں گے اور ان کو دوبارہ پھر وہ نکل نہیں سکیں گے، ان کو دوبارہ پھر اعیدوا فیہا، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو عذاب کا مزہ، جہنم کے عذاب کا جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اب اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عذاب جہنم کو جھٹلاتے نہیں ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں عذاب سے بچا، اور جنت میں جانے کی امید رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا دے گا۔ ہم کون سا جھٹلاتے ہیں؟ ہم نے تو کبھی نہیں جھٹلایا، اس لیے اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ جنت والوں میں بنائے گا۔ آگے سورہ احزاب ہے، اور سورہ احزاب کا جو مرکزی موضوع ہے سبحان اللہ، یہ چونکہ مدنی صورت ہے اور اس میں اجتماعی تنظیم کے لیے ہدایات ہیں، انفرادی اصلاح کی بھی ہدایات ہیں، یہود اور منافقین کی سازشوں کا تذکرہ ہے، مخلصین صادقین کی مدح ہے، معاشرتی اور اخلاقی ضابطہ عائلی نظام بھی اس میں بتایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔
آیت نمبر 1 سے 3 تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات ہیں، اس سے آغاز ہے۔ فتح و نصرت کا مدار تقوی، صبر، توکل اللہ اور غیر اللہ سے بے خوفی اور وحی کی پابندی پر ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، یہاں سے آغاز ہوتا ہے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافر اور منافقوں کی بات نہیں ماننی، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ ایک یہاں اخلاق معاشرتی اور اخلاقی ضابطہ بتایا ہے کہ اللہ نے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، کسی دھڑ میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ دو دل نہیں رکھے؟ کسی کے ہوتے ہیں دھڑ میں دو دل، کوئی کہتا ہے بھلا؟ بعض ویسے مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی شخص تھا، وہ کہتا تھا میرے دھڑ میں دو دل ہیں، تو اس کو اللہ فرمایا کہ دو دل نہیں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دو مسئلے بیان کیے، ایک تو اظہار کا مسئلہ اور ایک متبنہ کا مسئلہ۔ اظہار کا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے، اس کا ذکر پھر آگے 28ویں پارے میں پھر آئے گا، جو اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے تو وہ اب بیوی ہے کہ ماں ہے، دو حیثیتیں ہو گئی نا، ایک ماں ایک بیوی۔ تو جس طرح ایک دھڑ میں دو دل نہیں ہو سکتے، اس طرح ایک خاتون کی دو حیثیتیں نہیں ہو سکتی۔ وہ بیوی بیوی ہے، جو مرضی کہہ لو آپ، وہ گناہ ہے الگ، اس کا کفارہ ہے، لیکن وہ اس کی حیثیت تبدیل نہیں ہوتی، وہ بیوی رہتی۔ اسی طرح سے دوسرا ہے منہ بولا بیٹا۔ جب کسی کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنا لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو وہ اب آپ کا بیٹا ہے کہ اصل ماں باپ کا بیٹا ہے؟ اس کی بھی دو حیثیتیں ہیں، تو دو حیثیتیں نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کا بھی بیٹا ہو اور اصل ماں باپ کا بھی بیٹا ہو۔ تو جس طرح ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک شخص کی دو حیثیتیں نہیں ہو سکتی، وہ اپنے اصل ماں باپ کا بیٹا ہے۔ لہذا فرمایا کہ جن کو تم وما جعل ادعیاکم وابناءکم، نہ تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں بنایا اللہ نے جس کو تم اظہار کرتے ہو، اور نہ ہی تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو تمہارے اصل بیٹے بنائے، وہ اسی کے بیٹے ہیں جس کے۔ ذالکم قولہم بافواہہم، تو منہ سے ایک بات کہی ہے، اس سے حیثیت تھوڑی بدل جاتی۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم، جو منہ بولا بیٹا ہے اس کو اصل باپ سے پکارا کرو۔ اب کسی نے اڈاپٹ کیا ہو بچہ بچی اڈاپٹ کرنا ہے تو کر لو، کیا جا سکتا ہے، منہ بولا بیٹا منہ بولی بیٹی بنائی جا سکتی، لیکن اس کا شناختی کارڈ اسی سے بنے گا جو اصل والدین ہیں اس کے احکام بھی سارے وراثت کے اسی سے ہوں گے، رشتے کے بھی سارے احکام اسی سے ہوں گے۔ اگر آپ کا اپنا بیٹا بیٹی پہلے سے ہے تو آپ کا جو منہ بولا بیٹا ہے وہ اس کا بھائی بہن نہیں ہے، ان کے آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کی شادی کرنی ہو تو شادی بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا اگر یہ سمجھ لو تو ٹھیک ہے۔ ہاں بعض اوقات منہ بولا بیٹا ایسا ہوتا ہے جس کے اصل ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو فاخوانکم فی الدین، جیسے عام انسان ہوتا ہے دینی بھائی، ایسے وہ تمہارا دینی بھائی ہے، رشتہ دار پھر بھی کوئی نہیں ہے، جس طرح باقی اجنبی ہوتا ہے وہی ویسے اس کی حیثیت ہے۔ آگے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہر اعتبار سے مومنوں پر زیادہ حقدار ہیں، آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور رشتہ دار جو اصل وارث ہیں۔ پھر فرمایا غزوہ احزاب، آیت نمبر 9 سے لے کر 27 تک غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ احزاب سورت کا نام ہے، احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کا معنی ہوتا ہے گروہ۔ یہ ایک جنگ ہوئی تھی 5 ہجری میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، تو یہ پورا عرب کو 10,000 کا فوج لے کر یہ آ گئے تھے مدینے کی بستی کو طاقت و تاراج کرنے کے لیے۔ ٹھنڈ تھی، سردی تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، انہوں نے وہاں دفاع کے لیے ایک خندق کھود لی تھی، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور خندق کھود کے وہاں پہ پہرا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق کھودنے میں بھی، پہرا دینے میں بڑی، یہ ایک اس اعتبار سے شدید جنگ تھی، اور بلکہ شدید ترین جنگ تھی کہ اس میں مسلمانوں کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، اور دوسرا موسم کی بڑی شدت تھی، اور تیسرا یہ ہوا کہ مسلمان سارے گئے ہوئے تھے آگے لڑنے کے لیے، یعنی خندق پہ پہرا دے، پیچھے مسلمانوں کی بستی تھی، اس کے پیچھے یہودیوں کی بستی تھی۔ تو یہودیوں نے عین دوران جنگ، دوران محاصرہ، وہ انہوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا۔ ان کا معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، میثاق مدینہ جب ہوا تھا، ان کا معاہدہ تھا کہ ہم باہر سے آنے والے دشمن کے خلاف اکٹھے مل کے لڑیں گے، انہوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف لڑیں۔ چلو اب یہ مسلمانوں کے اوپر بڑی خبر جو ہے وہ بجلی بن کے گری۔ جب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خبر ملتی تھی نا، کوئی بھی بات، پریشانی جتنی مرضی ہو جاتی، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی دو بول تسلی کے فرماتے تھے، ہماری تسلی ہو جائے. کبھی بھی کہتے ہمیں بڑے سے بڑی بات. لیکن یہ جو موقع تھا، ہم نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ پیچھے انہوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا، اب کیا کریں؟ یعنی مدینے کی بستی کے اندر تو کوئی حفاظت کا انتظام بھی کوئی نہیں تھا، تو ہم کیا کریں؟ پریشانی. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہم نے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ بتانے کی بجائے آپ لیٹ گئے اور آپ نے چادر اپنے چہرہ مبارک پر لے لی. یہ وہ موقع تھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے کلیجے منہ کو آنے لگے، ہماری آنکھیں پتھرا گئی کہ پتہ نہیں اب کیا ہو. قرآن نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، ہر طرف سے لشکر آئے ہوئے تھے اور تمہیں جو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب ہوگا کیا. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور تمہاری کلیجے منہ کو آنے لگے تھے. یہ شدید ترین کیفیت قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ کلیجے منہ کو آنے لگے اور آنکھیں پتھرا گئی. اللہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا اب کیا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی مدد فرمائی. اس کا جو وہاں تھی مدینے کے اندر تو وہ اکیلے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور کوئی تھا ہی نہیں. اور یہودیوں کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے مسلمانوں نے یہاں بندے کتنے چھوڑے ہوئے. انہوں نے ایک بندہ بھیجا ریکی کرنے کے لیے، وہ ریکی کرتا پھر رہا تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت حسان کو کہ مجھے لگتا ہے یہ ریکی کر رہا ہے، اس کو ادھر ہی مار دیں، یہ اگر واپس جا کے اس نے اطلاع دے دی نا تو وہ حملہ کر دیں. ان کو پتہ نہیں تھا، وہ ڈرتے بیٹھے رہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے نرم مزاج کے، انہوں نے کہا میرے سے نہیں ہوتا. حضرت صفیہ نے خود پیچھے سے جا کے وار کیا، وہ وہی ڈھیر ہو اور وہ اس کو مار دیا. وہ واپس نہیں گیا. اس سے جو ہے وہ نہ ان کو خبر پہنچی اور نہ وہ حملہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے مدینے کو محفوظ رکھا. اور یہ ادھر بھی محاصرہ جو ہے مہینے بھر انہوں نے محاصرہ رکھا. بالآخر آواز چلی تیز. ان کے یہ تو آئے تھے کہ ہم جاتے ہی ختم کر دیں گے، اور اپنا راشن پانی بھی تھوڑا بہت لے کے آئے تھے. ایک مہینے بھر کا ان کے پاس راشن پانی بھی راشن ختم ہو گیا، اور ویسے بھی آندھی سے ان کی ہڈیاں الٹ گئیں اور دیگیں الٹ گئی، یہ پریشان ہو گئے. تو پھر انہوں نے واپسی کے جانے کا ارادہ کر لیا اور یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں فتح دی. تو منافقین جو ہے بڑے کھل کے سامنے آ گئے. اہل ایمان کا طرز عمل اور تھا، اور ان مشکل ترین حالات میں منافقین کا جو کردار تھا وہ منفی تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. اولئک لم یؤمنوا بی فاحبط اللہ اعمالهم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ڈٹے رہے ہیں، تمہیں بھی اسی طرح جنگ میں ڈٹنا پڑے گا. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو آخرت پر جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہو. اہل ایمان کا طرز عمل کیا تھا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، مومنوں نے جب لشکر دیکھے، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، سبحان اللہ، انہوں نے کہا یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا یہ تو وہی ہے. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا وعدہ کیا تھا. سبحان اللہ. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کی ایمان کے اندر اللہ نے اضافہ کر دیا اور زیادہ ایمان بڑھ گئے، ایمان زیادہ مضبوط ہو گئے. فرمایا کفار جو تھے وہ نامراد لوٹے. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، ککھ نہیں ملا کافروں کو اور وہ یعنی نامراد اور بغیر کچھ حاصل کیے نکل گئے. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، مومنوں کو لڑائی میں اللہ ہی کافی ہے. یہود بھی رسوا ہوئے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے بنو قریظہ کے اوپر جا کے مسلمانوں نے یہودیوں کو بھی وہاں سے رسوا کر کے نکال دیا. کچھ کو قتل کیا، کچھ کو قیدی بنایا، باقی ان کو نکال دیا اور وہ خیبر کی طرف چلے گئے. آخر پہ سورت کے آخر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے ایک بات ہوئی ہے. اس کو آیت تخییر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں انہوں نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمارے مشاہرے کے اندر جو آپ ہمیں خرچہ دیتے ہیں نا نامف کا، اس میں اضافہ کریں، ہمارا گزارا نہیں ہوتا. تو ویسے ہی گھر والیاں کر ہی دیتی ہیں، گزارا نہیں ہوتا، میرے پیسے بڑھائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نبی کی بیویوں ہو، جس کو پیسے چاہیے نا وہ طلاق لے کے کہیں اور چلے جائے، اور جس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے وہ پھر بیٹھی رہے گا.
یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ جس نے دنیا کی زندگی لینی ہے وہ آئے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، جا کے کہیں سے جس کو جہاں سے دنیا ملتی ہے جا کے لے لیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ایسی جو نیکوکار عورتیں ہیں ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر رکھا۔ ایک بھی نہیں گئی، سب نے کہا ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ تو آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری دوہری ذمہ داری ہے، اگر تمہاری طرف سے کوئی بے حیائی کا ارتکاب ہو تو وہ دوہرا عذاب ہوگا، یعنی تم عام عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارے اوپر دوہری ذمہ داری ہے، لہذا وہ کہتے ہیں نا جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، اور فرمایا کہ تم اگر گناہ کرو گی تو تمہیں زیادہ عذاب ملے گا، اور ظاہر ہے عذاب زیادہ ملے گا تو نیکی کرنے پر اجر بھی زیادہ ملے گا۔ اگلے پارے کی جو پہلی آیت ہے اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ تمہیں اجر بھی دگنا ملے گا، گناہ بھی دگنا اور اجر بھی دگنا، تو تمہاری ذمہ داری دوہری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔